اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد علی محمد جل فرج. جی کل گفتگو جاری تھی مناجات شعبانیہ کے حوالے سے اور وہی موضوع ہے. ہم نے کل کہا کہ دعاؤں کے جو نام ہیں وہ صورتوں کے مطابق ہیں. جس طرح صورتوں کے نام رکھے گئے اسی طرح ہی دعاؤں کے نام رکھے گئے. اسی طرح کبھی دعا کا ایک مخصوص وقت تھا اور مخصوص وقت کی وجہ سے دعا کو وہی نام دیا گیا. جیسے دعائے صباح ہے، دعائے سحر ہے. ماہ رمضان کے سحر میں ہم نے دعائے سحر کو پڑھنا ہے. اور اسی طرح مناجات شعبانی کہ اس کا مخصوص وقت ہے، وہ ہے شعبان کا مہینہ، ماہ شعبان کا مہینہ. بس ذہن میں رکھیے گا بسا اوقات دعا کو نام دیا گیا اس مخصوص وقت کے ساتھ جس وقت میں پڑھی جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ پورا سال بھی پڑھ سکتے ہیں اسے. ٹھیک. اب جی قرآن کریم نے کہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اب قرآن کریم میں جس طرح صورتیں ذکر ہوئی ہیں اسی طرح قرآن کریم میں دعائیں ذکر ہوئی ہیں. دعائیں ذکر ہوئی ہیں جس طرح قرآن کریم کی ایک صورت دوسری صورت کی تشریح کرتی ہے، اسی طرح ایک دعا دوسری دعا کی تشریح کرتی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن دعائے نازل ہے. قرآن دعائے نازل ہے. قرآن ایسی دعا ہے جو نازل ہوئی ہے. اور دعا قرآن سائد ہے، بلند ہونے والا جو خدا تک پہنچتا ہے. قرآن دعائے نازل ہے، نازل ہوا ہے یہ، اور یہ دعا ہے. جو ہم دعا کرتے ہیں وہ قرآن سائد ہے، اوپر تک پہنچتا ہے. ٹھیک. بس قرآن جب نازل ہوا تو دعوت ہے لوگوں کے لیے، دعوت ہے لوگوں کے لیے. یا ایھا الناس یا اہل الکتاب یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی. اور دعا یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم. یہ دعا قرآن سائد، بلند ہونے والا قرآن. ٹھیک. بس کبھی لوگ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے خداوند عالم مخاطب ہوا، کبھی مومنین سے، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال، دعا فائدہ کیا دیتی؟ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان موحد ہو، مومن ہو. مومن ہو، اس کا دیکھنے کا انداز اس جہاں کو اور ہوگا، مادہ پرست کو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہو. دونوں کے انداز مختلف، دونوں کے انداز الگ الگ. موحد کی زندگی دعا ہے. موحد کی زندگی کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کے ذریعے سانس لیتا ہے موحد. اور مادہ پرست دعا سے بھاگتا ہے. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بہت ساری دعائیں ہم نے کی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں فائدہ کیا ہے؟ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ساری ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اکثر اپنی شرائط کو لوگ جب پورا نہیں کرتے تو الزام کس پہ لگا دیتے ہیں؟ قبول کرنے والے پہ، خداوند عالم. بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مد نظر رکھنا. دعا اگر انسان پوری شرائط کے ساتھ آئے تو دعا صالح بناتی ہے، تمام مصلحتوں تک انسان پہنچتا ہے. بس درست نہیں وہ شخص جو کہے کہ میں سونگھوں یا نہ سونگھوں خوشبو مجھ تک آ جائے.
میں دعا کروں یا نہ کروں فوائد خداوند عالم مجھے دے دے. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فائدہ مل رہا ہے اس میں برکت خدا، رضائے خدا شامل ہے یا نہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی شخص کہے میں سونگھوں یا نہ سونگھوں خوشبو مجھ تک آ جائے. دعا انسان کو صالح بناتی ہے. انسان صالح بنتا ہے ہر چیز جو اس کے پاس آتی ہے. اگر دعا مانگ کے بیٹا مانگا ہے تو اب ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو صالح بنائے، اس کو اپنے ہدف تک پہنچائے. اگر دعا کر کے کچھ مانگا ہے اور خدا نے دیا ہے تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو صحیح راہ پہ استعمال کرے. صحیح راہ پہ استعمال نہیں کرے گا بس وہ دعا موحدانہ نہیں. ٹھیک، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں ہم کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی دعا کرے اور خدا اس کا جواب نہ دے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں. ہاں، ایسا ممکن ہے کہ انسان تمام شرائط کے ساتھ نہ آیا ہو اور خدا اس کا جواب نہ دے. یہ ممکن ہے. تمام شرائط کے ساتھ حاضر ہونا ضروری. ممکن ہے کبھی دعا قبول ہو. انسان مانگنے گیا ہے، تاجر مانگنے جاتا ہے تو خود معین کرتا ہے. خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ دعا مانگنے آ، لیکن مجھ پہ میرے لیے معین نہ کر کے یہ چاہیے مجھے. تو یہ کہہ کہ خدا جو میرے لیے بہتر ہے تو وہ مجھے دے. بس بہت ضروری ہے انسان بدتر کو جانے، بہتر کو جانے. ایک بچہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بیمار ہو، ڈاکٹر اس کے لیے کڑوی دوائی کو چنے کہ کڑوی دوائی پلانی. آپ وہ کڑوی دوائی اس کے لیے خیر ہے یا شر؟ ممکن ہے وہ پیتے وقت روئے. ممکن ہے خداوند عالم نے دعا قبول کی ہو مصیبت کے ساتھ، آزمائش دینے کے ساتھ، اور انسان کو احساس تک نہ ہو. بہت ضروری ہے ہم نے وہ چیز کاؤنٹ نہیں کرنی جو خدا نے دی ہے. یعنی دینے کی صورت یعنی خوشیاں ہی خوشیاں. ہو سکتا ہے آزمائش ہو سکتا ہے خدا امتحان میں ڈالے. یہ بھی خدا کی عطا ہے، یہ بھی خدا کی عطا ہے. اس بچے کی مانند کہ ڈاکٹر نے اسے کڑوی دوائی دی اس کے لیے خیر تھی، چاہے وہ رو کے پیے اس کو صحت ہی دے گی. بس خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے دعا کر لیکن اپنی مرضی نہ کر. مرضی میری مرضی پہ چل، میری مرضی پہ چل. مجھ سے محتاجی کا اظہار کر، غیر سے محتاجی کا اظہار نہ کر. تبھی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آئی تو میں نے جان لیا ہے کہ محتاج اگر محتاج سے طلب کرے اس سے بڑا کوئی احمق نہیں، وَذَلَّةٌ مِّنْ عَقْلِهِ، اس سے بڑا کوئی بے عقل نہیں، گمراہ عقل نہیں جو محتاج ہو اور محتاج سے طلب کرے. بس انسان کی یہ دعا کون سی دعا ہوگی؟ جاہلانہ. تبھی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَٰهِ مِنْ أُنَاسٍ، اے خداوند عالم بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا طلب العزت، عزت کو طلب کرتے ہیں تیرے بغیر. فَذَلُّوا، ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. وَرَامُوا الثَّرْوَةَ مِن سِوَاكَ، اے خدا مالدار بننا چاہتے ہیں تیرے سوا، فقیر رہ جاتے ہیں. وَحَاوَلُوا الْارْتِفَاعَ، اے خدا تیرے بغیر بلند ہونا چاہتے ہیں، گر پڑتے ہیں.
گر پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، بلندی نہیں ملتی انہیں، وہ گر جاتے ہیں. ٹھیک، اب سوال، دعا میں وسیلہ بنانا کیا غیر خدا کو شامل کرنا ہے؟ دعا میں وسیلہ بنانا کیا غیر خدا کو شامل کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. دعا میں وسیلہ بنانا یعنی کیا؟ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، فرشتوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. مشکل کون حل کرے؟ وہ انبیاء یا خدا؟ خدا. ہم گرمی خدا سے چاہتے ہیں یا سورج سے؟ خدا سے. ہم بھوک کو مٹانا، سیر ہونا روٹی سے چاہتے ہیں یا خدا سے؟ روٹی وسیلہ ہے. سیراب ہونا ہم پانی سے چاہتے ہیں یا خدا سے؟ خدا سے. پانی ایک وسیلہ. تبھی جناب ابراہیم نے کہا الذی، دعا کا انداز ذرا ایک کتنا عارفانہ انداز کہ جزئی امور میں بھی خداوند عالم کو، الذی خلقنی، وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا، فہو یہدین، وہی میری ہدایت کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے سیراب کرتا ہے، جب میں مریض ہو جاؤں شفا دیتا ہے، وہ مجھے موت دیتا ہے، وہ مجھے زندگی دیتا ہے. سورہ شعراء. دعا میں توحید جو بھی خدا کے علاوہ ہے وہ وسیلہ ہے. یہ دعا میں توحید. یہاں تک کہ نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز ہدف ہے یا خدا؟ خدا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر ہدف ہے یا خدا؟ خدا. وہ صبر جس میں خدا نہ ہو. نماز ہماری مشکل کو حل نہیں کرتی، خدا ہماری مشکل کو حل کرتا ہے. نماز وسیلہ ہے. سوال کیا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے باتیں کروں، کیا کروں؟ کہا جا کے نماز پڑھ. یہ نماز جو پڑھ رہے ہو آپ، یہ خدا سے بات کر رہے ہو آپ. جب انسان اس ادب کے ساتھ آئے گا تو کیسا حاضر ہوگا؟ خدا سے بات کرنے جا رہا ہوں. پھر سوال ہوا جب میں چاہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو کا قرآن جا کے پڑھوں. معصوم نے کہا قرآن جا کے پڑھوں، خدا تجھ سے بات کر. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، خدا کی بات ہے. ہمیشہ جب بھی نیت بنا لیں خدا آپ سے بات کرے، کھول لیں قرآن، یا ایھا الذین آمنوا. تبھی مستحب ہے، قرات میں مستحب ہے. جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کیا کہنا مستحب ہے؟ لبیک. بس مجھ سے خطاب کر رہا ہے، خدا مجھ سے بات کر. خداوند عالم مجھ سے بات کر رہا ہے. غور سے سنیے گا. ابو علی سینا جس کا کوئی استاد نہیں تھا، استاد کے بغیر عالم تھا، فرماتے ہیں جب بھی کوئی علمی مطلب میرے لیے حل نہ ہوتا اس سے پہلے 2 رکعت نماز کو وسیلہ بناتا. تبھی علماء کہتے ہیں ابو علی سینا کس کا شاگرد ہے؟ نماز کا شاگرد. ابو علی سینا کس کا شاگرد ہے؟ نماز کا شاگرد. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ عہد. ہمارے معاشرے میں نظر ہوگی، نظر کر لیتے ہیں ہم. نظر کس سے؟ نظر خود سے ہے، خود کا عہد، اپنا عہد. قسم بھی کھا لیتے ہیں ہم، نظر بھی کر لیتے ہیں، عہد نہیں کرتے. عہد کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ معاملہ رکھنا کہ خداوند عالم یہ میں کر کے دکھاؤں. کہا کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے خدا سے. بولی سینا کہتے ہیں عہد کیا ہوا تھا کہ اگر میں موت تک پہنچ جاؤں، ڈاکٹر مجھے کہے، موت کے قریب ہوں، ڈاکٹر مجھے کہے کہ شراب پیو تو وہ موت ٹل جائے گی، میں نہیں پیوں. سوال کیا گیا کیوں؟
کہا کہ میرے شعور کو ختم کرتی ہے، اور بے شعوری کی حالت میں ایک لمحہ بھی میں رہوں میرے لیے اس سے بڑی موت کوئی ہے نا کمال۔ بنے کیوں؟ یہ دعاؤں کے شاگرد، یہ دعاؤں کے شاگرد تھے، تبھی روایات میں آیا ہے طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک کر کے آؤ۔ مسواک تو دانتوں کو پاک کرتا ہے یا رسول اللہ؟ اب سوال کیا گیا کیسے منہ کو پاک کر؟ دانتوں کو تو ہم صاف کر کے آتے ہیں، کلیاں تو ہم کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا نہیں، طہروا بافواہکم بقراءۃ القرآن والدعاء، قرآن کریم کی قرات اور دعا کے کریں، اپنے منہ کو پاک کیا کرو۔ ہم کلیاں کر کے اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے منہ کو پاک کر لیا۔ یہ مقدمہ ہے حضور دعا میں بہت ضروری۔ کل ہم نکتے بتا رہے تھے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ایک اور نکتہ اسی آیت کا، اگر خدا مادی ہوتا ہر جگہ ہوتا؟ نہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا، بس خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کسی بھی زبان میں دعا کریں آپ، کسی بھی جگہ دعا کریں وہ سنتا ہے، آسمان والوں کو سنتا ہے، زمین والوں کو سنتا ہے، سمندر والوں کو سنتا ہے، خشکی والوں کو سنتا ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، وہ قریب ہے۔ تبھی کہا فإنی قریب، کیسا قریب؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ بس بڑا ضروری ہے دعا کرنے سے پہلے انسان یہ جان لے کہ خدا مجھے سنتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو زبانی دعوے کر کے جائے۔ یہ دعا میرے منہ کو صاف کرے، پاک کرے۔ ٹھیک، یہ ایک اور کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ شروع میں کیا کہا؟ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب چاہیں تجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا شروع والا، اگر وہ چاہیں، آخر میں مجھ سے ہی چاہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے ہی چاہیں، کیونکہ ان کی حاجتوں کو ختم کرنے والا میں، مجھ سے ہی چاہیں۔ اور کس حالت میں چاہیں؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان کے ساتھ۔ ایمان میں اضافہ نہیں تو دعا قبول نہیں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، میرے ایمان میں اضافہ کریں، اپنے ایمان میں میرے حوالے سے اضافہ کریں کہ میں ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ہی حاجتوں کو دور کرتا ہوں۔ پھر لعلہم یرشدون، راشد یہ نہیں کیا جو ہدف تک پہنچ جائے، راشد جو ہدف تک، راشد کس کے مقابلے میں ہے؟ گیون کے مقابلے میں، گئی گاوی جو ہدف تک نہ پہنچے، جو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ، اب دعا اپنے ہدف تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ پہنچ جائے گی، دعا اپنے ہدف تک پہنچ جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں مناجات شعبانیہ کی طرف۔ مناجات شعبانیہ کا شروع صلوات سے ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس ماہ میں رسول کہا گیا ہے کہ جتنی زیادہ صلوات پڑھو گے رسول خدا کی شفاعت پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کیوں درود شروع میں بھیجا گیا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، سب سے پہلے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 163 اذا كانت لك الى الله سبحانه حاجة
جب بھی کوئی حاجت رکھتے ہو خدا سے فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسولہ، سب سے پہلے شروعات کس سے کرو؟ رسول خدا پر صلوات بھیجنے کے ذریعے، رسول اور آل رسول پہ۔ ثم صل حاجتک، پھر حاجت کو بیان کرو، پھر حاجت کو بیان کرو۔ کیوں؟ یہاں فارمولہ دے رہے ہیں، آپ دو حاجتیں پیش کریں خدا کے سامنے، خدا ایک کو قبول کرے دوسری کو قبول نہ کرے، ممکن ہے؟ نہیں۔ یعنی کیا؟ یہ ہے وسیلہ لانا۔ ایسا وسیلہ لاؤ جس کا مقام ہے خدا کے ہاں، پھر آپ کی بات کو خدا قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ ایسے لوگ لاؤ، ایسے وسیلے لاؤ جو آبرو مند ہیں خداوند عالم کے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آبرو مند ہیں۔ دعا قبول ہوگی نہیں قبول؟ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں خداوند عالم دو مسئلے بیان کریں، ایک صلوات کہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو، اور دوسری حاجت بیان کریں، ایک کو قبول کرے دوسری کو قبول نہ، ممکن ہی نہیں۔ شروع والا قبول ہوا دوسرا بھی قبول ہو، تو بس شروع کس سے کرو؟ صلوات، درود۔ تبھی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ، خدا پاک ہے اس سے کہ دو حاجتوں میں سے ایک کو قبول کرے اور دوسری کو منع کر دے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شفیع کا معنی پتا ہے آپ کو؟ شفاعت ہی نہیں کیا، شفیع یہ نہیں کیا، شفعون کہتے ہیں جفت کو، دو۔ وتر کسے کہتے ہیں؟ ایک کو۔ تنہا جانا، تنہا جانا۔ اگر کوئی کام آپ نے کروانا ہے کسی سے، کام کرنے والا کوئی اور ہے، کام آپ نے کروانا ہے، آپ اکیلے نہ جائیں، اس سے ہمراہ لے جائیں، جو جس سے کام کرا رہے ہیں اس کے ہاں وہ دوسرا جسے ہمراہ لے کے جا رہے ہیں وہ آبرو مند ہے، وہ کام مشکل حل ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تبھی کہا جاتا ہے اکیلے نہ جانا، شفعن، دو بن کے جانا، ہمراہ لے کے جانا، ہمراہ لے کے جانا۔ غور سے سنیے گا، نہج البلاغہ میں، معذرت، نہج غرر الحکم میں علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ شفیع جس کے پاس ایسا پرندہ ہے، شفیع، الشفیع، طالب، شفیع کیا ہے؟ طالب کے لیے کیا ہے؟ طالب پرندہ ہے، اس کے پاس پر نہیں، اور وہ پر کون بنتا ہے؟ شفیع۔ پر آئیں گے تو وہ طالب اڑ سکتا ہے، پرندہ ہے اڑ سکتا ہے، ہم کب اڑ سکتے ہیں؟ ہم کب دعاؤں میں بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب شفیع ہو ہمارے ساتھ، جب شفاعت کرنے والا ہو ہمارے ساتھ، پری نہ ہو، جو بھی بیان کرتے رہو اڑ جائیں، اڑیں گے یا نہیں اڑیں گے؟ بلندیوں تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں۔ تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشفیع جناح الطالب، شفیع دعا کرنے والے کا پر ہے، پر ہے، بس اس پر کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ تبھی امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں جائیں، بہت ساری دعاؤں میں شروعات کس سے کی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور آل محمد پہ درود بھیج کے، صلوات بھیج کے، صلی علی محمد وآل۔ اب آتے ہیں شروعاتی جملے، واسمع دعائی اذا دعوتک، واسمع ندائی اذا نادیتک، واقبل علی اذا ناجیتک۔ بہت ہی ترتیب وار امام علی علیہ السلام نے یہ جملے کہے ہیں۔ اے خدا میری دعا کو قبول کر، جب میں تمہاری دعا، جب میں تم سے دعا کروں۔ پہلا مقام کیا ہے؟ دعا۔ دعا کے بعد کرنی ہے فریاد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ واسمع ندائی اذا نادیتک، دوسری، پہلے دعا پھر فریاد کرنی ہے، تیسری
اقبل علی اذا ناجیتک، دوری کے بعد قرب آ جائے، اب فریاد کرنی ہے، آہستہ گفتگو. نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو. اب آہستہ. پہلا مقام واسمع دعائی اذا دعوتک. ہم نے دعا کا معنی کل بتایا تھا. دعا یعنی کیا؟ میرے اے خدا بند عالم، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ نہیں. اے خدا بند عالم سب سے پہلی چیز. اس کے بعد مرحلہ کیا آ جائے گا؟ فریاد، نالا اور فریاد. اپنی حالت پہ گریا کریں. خدا بند عالم خالی ہاتھ آیا، میرے پاس نہ کوئی عمل ہے، میرے پاس نہ کوئی کردار ہے، میرے پاس نہ کوئی ایسا کچھ ہے، گفتار ہے کہ میں تمہارے سامنے پیش کر سکوں اور یہ کہہ سکوں خدا بند عالم یہ ہے وسیلہ میرا. واسمع دعائی اذا دعوت. پہلا خدا بند عالم محتاج ہوں، خالی ہاتھ ہوں. پہلا دعا. اس کے بعد فریاد، نالا اور فریاد. واسمع ندائی اذا نادیتک. اب خدا بند عالم میرے پاس ہے کیا؟ دعا کے بعد کچھ نہیں. اب میرے پاس ہے کیا؟ نالا اور فریاد. جو ہی انسان خدا بند عالم کے قریب جاتا ہے ندا کے ذریعے، خدا بھی اسے قریب کر لیتا ہے. اب خدا کہتا ہے اب یا اللہ نہ کہے، اب اللہ کہے، رب کہے. اب یا اللہ نہ کہے. محبوبانہ طرز عمل شروع ہو جاتا ہے. خدا بند عالم محبت کا طرز عمل شروع ہو جاتا ہے. خدا ٹھیک. ندا یعنی دور سے فریاد کرنا، مناجات یعنی نزدیک جا کے بات کرنا، نزدیک پہنچ کے بات کرنا. ہم دور تھے، جب ہم نے یا اللہ کہا، قربتن اللہ یا اللہ کہا، خدا بند عالم کے نزدیک ہو گئے. جب نزدیک ہوئے تو اب فریاد کریں یا نجوا کریں؟ نجوا کریں. اپنے دلوں کا حال بتا، آہستہ بتا، آہستہ بتا. تبھی روایات میں آئے کہ امام حسین علیہ السلام قتل گاہ کی طرف جب چلے تھے تو یا رب نہیں کہا تھا، رب بھی کہا تھا. زینب سلام اللہ علیہا جب شام کی طرف چلی تھیں تو یا رب نہیں کہا تھا، رب بھی کہا تھا. جناب عباس جب فرات کے کنارے سے بھر کے آ رہے تھے تو رب کہا تھا، اللہ کہا تھا، یا اللہ نہیں کہا. توسل لے کے گئے، فریاد کی خدا بند عالم کے ہاں. ہر مشکل میں پورے اترے، خدا نے بھی ان کو قریب کر دیا، وہ بھی خدا بند عالم کے قریب. کیونکہ خدا دور نہیں ہوا، خدا نے تبھی ان کو قریب کیا. خدا کبھی بھی دور. مقامات قرب کے کس کے آگے بڑھتے رہتے ہیں؟ خدا کے یا بندے کے؟ بندے. تبھی کہا واسمع دعائی اذا دعوتک. سمیع کی دو قسمیں ہیں، سمیع ذاتی. سمیع ذاتی کیا ہے؟ خدا ہر ایک کو سننے والا ہے، خوب بھی سننے والا ہے، بد بھی سننے والا ہے. یہ ہے سمیع ذاتی. ایک ہے سمیع اعتباری، یہاں یہ کہیں سمیع فعلی. بسا اوقات بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بزرگ، ہمارے یہ بابا جان ہماری بات کبھی نہیں سنتے. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ سنتا ہی نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، توجہ نہیں ہے. سمیع ذاتی ہر ایک کے لیے ہے، سمیع فعلی خاص لوگوں کے لیے. یہ جو آپ سنتے ہیں بندہ سماعت بن جاتا ہے، بصارت بن جاتا ہے، یہ کون سا ہے؟ سمیع ذاتی یا سمیع فعلی؟ شاباش، فعلی. یعنی اس بندے پہ جتنی خدا کی توجہ ہے اور کسی پہ نہیں.
اس بندے کو جو خدا سنتا ہے اور کسی کو نہیں سنتا. وَاسْمَعْ دُعَائِي اِذَا دَعَوْتُكَ، جہاں بھی سمیع دعا میں استعمال ہو اس سے مراد سمیع ذاتی نہیں. کون سا ہے؟ سمع اللہ لمن، یہ کون سا ہے؟ سمیع. جہاں بھی دعاؤں میں سمیع استعمال ہو، سمیع سے مراد ذاتی نہیں بلکہ سمیع فعلی ہے. کہ اے خداوند عالم مجھے لائق بنا دے کہ تو میری بات کو سنے، مجھے لائق بنا دے کہ تو میری طرف دیکھ سکے. خداوند عالم مجھے لائق بنا دے کہ میرے عمل کو تو قبول کر دے. یہ مراد. واسمع ندائی اذا نادیتک واسمع دعائی اذا دعوتک. اقبل علی، قبول کر دے مجھے خداوند عالم، میری دعا کو قبول کرنے کے بعد، میری ندا کو قبول کرنے کے بعد کسے قبول کر دے؟ اقبل علی، مجھے قبول کر. اب باری کس کی آئی؟ پورے وجود کو قبول کر خداوند. اس خداوند عالم سے دعا انشاءاللہ اسی کو ہی ہم کل کنٹینیو رکھیں گے. آج تھوڑی دیر ہو گئی اس وجہ سے، انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو کر رکھیں گے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.